رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جب کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ اے لوگوں، استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر جھٹکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حد تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ جس نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کو تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس کی پوشیدہ مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو شخص لوگوں کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے وہ شفا اور تندرستی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا تو بے شک ہو جائے گا۔ مولا علیہ السلام کوفہ کے یتیم بچوں سے فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی یتیم ہونے کا طعنہ دے تو اسے کہنا میں یتیم نہیں ہوں، میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپنا لیتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی نہیں رہتے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ صرف اسی صورت میں بولو جب تمہیں لگے کہ تمہارے الفاظ تمہاری خاموشی سے بہتر ہیں۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔